صاحب نے نظر ثانی کی تھی اور جہاں کچھ کمی ہوتی تھی اس کی نشاندہی بھی کرتے تھے۔ کیسٹ کہانی کے پورے اسکرپٹ پر مولانا عامر صاحب جو کہ جامعۃ الرشید کے استاد تھے وہیں اس کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں شریعت کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، اور جب کیسٹ شائع ہوتی تو سب سے پہلے انہی کو سنائی جاتی تھی۔ لیکن افسوس ٹریفک کے جان لیوا حادثے میں شہید ہو گئے۔ آپ سب ساتھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے خوب دعائیں کریں اور ان کے پیغام کو دور دور تک پھیلائیں۔ اب چلتے ہیں سر لال بجکڑ کی نگری میں جہاں وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، تو سنتے ہیں ایک خوبصورت سا لطیفہ۔ ارے یار کرمو، ہم تو بالکل کنگے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہاں سر لال بجکر، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پہلے آپ گدا خریدنے منڈی گئے تھے تو کوئی آپ کی جیب کاٹ کر لے گیا تھا، اور رہی صحیح جو کمائی تھی وہ کم بخت 3 ڈبے والا لے گیا۔ یار کرمو، اب تم خود ہی بتاؤ کیا کریں۔ سر لال بجکر، کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ارے کرمو، کچھ ہوش کی بات کرو، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں اور چلے ہو کاروبار کرنے۔ سر لال بجکر، مجھے سوچنے دیں، پھر بتاتا ہوں۔ اچھا، تم سوچو، جلدی سے سوچو۔ ارے آ گئی بھائی کون آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ ارے سر، ترکیب آ گئی۔ اچھا، تم جلدی سے بتا دو، کہیں دوبارہ واپس نہ چلی جائے۔ سر، ہمارے گودام میں گنے لگانے کے لیے کچھ مال بھرا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس مال کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ آپ کے خاندانی وراثت میں جو زمین چلی آ رہی ہے نا، لکڑ پکڑ ڈکڑ دادا سے، اس میں جا کر کاش کریں گے۔ واہ کرمو واہ، شاباش شاباش، تم تو بہت عقل مند نکلے۔ چلو چل کر پہلے زمین کو دیکھائیں۔ چلیں صاحب جی، ویسے بھی آپ کی 0 میٹر مرسڈیز آپ کے انتظار میں ہے۔ ارے میری پیاری گاڑی، خاموش ہو جا۔ چل کرمو، پیچھے بیٹھ۔ چلیں سر۔ سر لال بجکر، بریک مارے، ہماری زمینیں آ چکی ہیں۔ ارے رک جا میری پیاری گاڑی، رک جا۔ شاباش شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سر لال بجکر، یہ زمینیں تو کافی زرخیز معلوم ہوتی ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ دیکھیں سر لال بجکر، گزشتہ سال جو ہم نے ٹینڈے لگائے تھے وہ بھر کر تربوز ہو چکے ہیں۔ ارے پاگل، یہ ہماری زمین میں نہیں، برابر والی زمین میں ہے۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ شاید یہ ہماری زمین میں ہے۔ ارے وہ اونگے بونگے صاحب کی ہیں، جن کا خبر نامہ ہم اگلی کیسٹ میں سنیں گے۔ سر، ہم یہاں گنے تو لگا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی شخص گنے چوری کر کے لے جائے اور پھر دوبارہ نقصان اٹھانا پڑے۔ ہاں کرمو، یہ تو واقعی بہت اہم بات ہے، اب اس کا کیا کریں؟ ارے سر لال بجکر، وہ دیکھیں، سامنے ایک آدمی آ رہا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی چور ہی لگتا ہے، چلو اس کو پکڑتے ہیں۔ سر لال بجکر، اسے قریب تو آنے دیں، پھر دیکھیں گے۔ ارے بھائی جان، ارے بھائی بات سنو۔ جی صاحب جی، کی گل ہے؟ واہ جی واہ، الٹا چور کوتوال سے پوچھے، ہمارے گنے چوری کرنے آیا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ نہیں صاحب جی، کی کہہ رہے ہو جی؟ ارے صاحب جی، میں کوئی چور تھوڑی ہاں، میں تو کھیت بھی ہل چلان جا رہا ہوں۔ نہیں تو چور ہے، ہمارے گنے چوری کرنے آیا تھا۔ نہیں صاحب جی، نہیں، میں چوری کوئی نہیں کیتی صاحب، میں تو گنے چوری کوئی نہیں کیتے۔ مارو، یہی چور ہے، مار اس کو کرمو۔ ہیں؟ تو گنے چڑھائے گا؟ تیری ایسی ہمت ہے؟ تو گنے چڑھائے گا؟ تیری ایسی ہمت؟ اب بتا، چوری کرے گا ہمارے گنے؟ پہلے چوری کوئی نہیں کیتے، لیکن ہن چوری ضرور کرانگا۔ ہاں کرانگا، ضرور چوری کرانگا۔ کیا کہا؟ چوری کرے گا؟ ہاں ہن ضرور کرانگا۔ ارے جا، کیسے چوری کرے گا؟ ہم گنے لگائیں گے تو وہ چوری کرے گا نا۔ لطیفے کے بعد سنتے ہیں ایک اچھی سی نظم۔ پاک فوج کے جوانوں کے نام ایک پیغام۔ نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو، چٹان راہ میں پڑے تو اس کو توڑ پھوڑ دو،
چٹان راہ میں پڑے تو اس کو توڑ پھوڑ دو، فریب کار دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دو، فریب کار دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دو۔ نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو۔ عدو کی کیا مجال ہے تمہارے آگے آ سکے، عدو کی کیا مجال ہے تمہارے آگے آ سکے، تمہاری ضرب لا الہ کی کون تاب لا سکے، تمہاری ضرب لا الہ کی کون تاب لا سکے۔ نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو۔ تمہارا عزم ہے بلند حوصلہ جوان ہے، تمہارا عزم ہے بلند حوصلہ جوان ہے، افق کی روشنی طلوع صبح کا نشان ہے، افق کی روشنی طلوع صبح کا نشان ہے۔ نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو۔ شہید کی جو موت ہے وہ ہے دوام زندگی، شہید کی جو موت ہے وہ ہے دوام زندگی، یہی ہے ملک و قوم کے لیے پیام زندگی، یہی ہے ملک و قوم کے لیے پیام زندگی۔ نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، نقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو۔ اور اب ٹاور کی تباہی کی آخری قسط، جی ہاں یقیناً آخری قسط۔ اس سے پہلے 3 قسطوں میں آپ نے سنا تھا کہ ریاست میسور کے شاہین ٹاور کو ایک فلم کمپنی کے وقت کے مطالبات نہ ماننے پر اڑا دیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب کیپٹن راشد، جو کہ ریاست میسور کے سب سے مایہ ناز سراغ رساں تھے، حرکت میں آئے تو وہ بھی دشمن کے شکنجے میں پھنس گئے، اور جب انہیں دشمن کے منصوبوں کا علم ہوا تو وہ کانپ کر رہ گئے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ دشمن نے انہیں باندھ کر ان کے قریب ٹائم بم لگائے اور فرار ہو گئے۔ اب اس سے آگے سنیے۔ ہمت ہار دینا تو مایوسی ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو چلانے چاہیے۔ اف، ظالموں نے بہت کس کر باندھا ہے، رسی تو ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے۔ کیا کیا جائے؟ صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ ٹاور تباہ ہوگا تو صرف میری جان ہی نہیں جائے گی، بلکہ پوری ریاست میسور کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ نہ جانے کیا ہوگا، کتنی تباہی ہوگی، کتنے لوگ، کتنے شہر تباہ ہوں گے۔ ہل جل کر کوئی نوکیلی چیز تلاش کرنی چاہیے۔ ارے یہ بم کے ڈبوں میں لگی ہوئی پتھری کچھ کام کر سکتی ہے۔ کیپٹن راشد بہت ہی مشکل سے گھسٹ کر اس پتھری کے قریب پہنچ گئے اور پھر بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ اس پر رگڑنے شروع کیے۔ اس کوشش میں 10 منٹ صرف ہو گئے، اب صرف 10 منٹ رہتے تھے۔ اوف اللہ، میرے تو ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ کھل گئی رسی۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاتھوں کی رسی کے کھلنے کے بعد کیپٹن راشد نے جلدی اپنے پیروں کی رسیاں بھی کھولی۔